أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورۃ بقرہ دوسرے پارے کی ابتدا، آیت نمبر 142. امت مسلمہ کو یہود اور نصارہ نے بہت ساری باتوں میں اپنا تابع بنایا ہے، اور صدر اول کے اندر جب صحابہ کرام کا انتقال ہو چکا تھا اور ذخیرہ احادیث اور دیگر کتابیں مرتب ہو رہی تھیں، تو احادیث کی کتابیں ایسے زمانے میں لکھی گئیں جس وقت صحابہ کرام کو انتقال ہوئے 2 سال بیت چکے تھے، 200 سال 200 سال صحابہ کرام کی وفات کے بعد فارس، جس کو موجودہ نام ایران ہے، یہاں مجوس رہتے تھے، نہ شیعہ تھے نہ سنی. ان مجوسیوں نے احادیث کا نقل اور ان کی اسناد اور ان کو پروان چڑھایا، اور احادیث کے ضمن میں مسلمانوں کو وہ دوا پلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ موسوم کر کے اور اس سے نسبت بنا کر ایسا زہر دیا گیا کہ اس زہر کے پینے کے بعد کچھ لوگ شیعہ بن گئے، کچھ لوگ سنی بن گئے. پھر شیعوں کے اندر بھی جو ان کا ذخیرہ روایات پڑھتا گیا تو وہ آپس میں ٹوٹتے گئے اور تقسیم ہوتے گئے، اور سنیوں کے اندر بھی جو احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا اور ان کتابوں میں مستغرق ہوتا گیا تو وہ ایک اپنا الگ مذہب اور مسلک اور مشرب بناتا گیا. ٹھیک اسی طرح مسلمان بٹ گئے، اول سنی شیعہ بن گئے، پھر ان میں فرقے بن گئے، اور 1300 سال تک تقریباً ہم یہی بھگت رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ قرآن بنفس نفیس موجود ہے اور یہ اتحاد والی کتاب ہے، یہ مسلمانوں کو متحد رہنے کی ہدایت بھی دیتی ہے اور اس کے اصول بھی بتاتی ہے، مگر ان تمام تر کوششوں کے باوجود مسلمان فرقوں کے اندر بٹتے چلے جا رہے ہیں اور اتحاد کا کوئی نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا. اگر قرآن سے یہ مجوسیوں کی روایات کو ہٹا دیا جائے، اگر قرآن کے معانی سے ان مجوسیوں کے گڑے ہوئے روایات کو یک طرف کیا جائے، تو میں قسماً اور حلفاً کہتا ہوں کہ نہ ہی شیعوں کا کوئی عقیدہ ثابت ہوگا اس قرآن سے، نہ سنیوں کا کوئی نظریہ ثابت ہوگا اس قرآن سے. آج یہ قرآن دیوبندیوں کے مدرسے میں دیوبندی بن رہا ہے،
بریلیوں کے مدرسے میں قرآن بریلی بن گیا ہے، شیعوں کے مدرسوں میں قرآن شیعہ بنتا ہے، سنیوں کے مدرسوں میں قرآن سنی بنتا ہے۔ قرآن نے مختلف رنگ جو ڈھائے، جو دھارے ہیں، یہ قرآن کے اوپر جو ہر رنگ کا لیبل کا تہمت جو لگایا جا رہا ہے، یہ قرآن کی اپنی غلطی یا قرآن کا اپنا گناہ قطعا نہیں، یہ سارے متنوع قسم کے اور ہزاروں قسم کے معانیاں اور رسوم اور ہزاروں قسم کے پارٹیاں جو یہ قرآن کریم بنا رہا ہے، تو یہ مجوسیوں کی روایات کے زور سے بنا رہا ہے۔ ورنہ اگر ان مجوسیوں کی روایات کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو کسی کا باپ قرآن کریم سے نہ کوئی فرقہ ایجاد کر سکتا ہے، نہ کوئی فرقے والا اپنی تائید اس سے لے سکتا ہے۔ قرآن حاشا وکلا فرقوں کی تائید سے بھی بہت اونچا اور پاک ہے، فرقوں کے بنانے سے بھی یہ پاک ہے، اور فرقوں کو پانی پلانی اور ان کو ترقی دینے سے بھی یہ پاک ہے۔ مگر مجوسیوں کی روایات کی طاقت سے قرآن نے شیعیت کے لیے ولایت کا عقیدہ گڑھ کر بنا دیا، اور سنیوں کے لیے انہی روایات کی وجہ سے ہزاروں قسم کے بے بنیاد عقیدے مل گئے۔ شیعوں کو انہی مجوسی روایات نے لکھا کہ عمر نے فاطمہ کے گھر پر حملہ کر دیا، اور انہی مجوسیوں روایات نے شیعوں کو کہا کہ رسول اللہ کاغذ لکھ رہے تھے مگر عمر نے منع کیا، اور انہی مجوسیوں کے روایات نے سنیوں کو کہا کہ بھئی ابو بکر افضل ہے، دیگر مفضول ہیں، عمر افضل ہے، دیگر مفضول ہیں، عثمان افضل ہے، دیگر مفضول ہیں، لہذا علی مفضول ہے، اور فلان نے فلان کی حکومت نہیں مانی، اور یزید نے فلان کو قتل کر دیا، اور اہل بیت یہ ہے اور اہل بیت وہ ہے۔ اور انہی مجوسیوں کے روایات نے سنیوں کو بتایا کہ تمہارا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں جو ہے نا کعبہ بنایا گیا۔ یہ جتنے جھگڑے ہیں سنیوں کے مابین، شیعوں کے مابین، دیوبندیوں، بریلویوں، امت مسلمہ کا جس پر اطلاق ہوتا ہے، ان کا خانہ آج تک جو خراب ہے اور خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی صرف بنیادی وجہ یہ مجوسیوں کی روایات ہے۔ اگر ان مجوسیوں کی روایات کو محمد مصطفیٰ کی صحیح احادیث سے چن لیا جائے، یک طرف ان کو آپس میں جدا کیا جائے، ممیز کیا جائے، محمد مصطفیٰ کی صحیح احادیث کو قرآن کے ساتھ فٹ کر کے اور دیگر مجوسی روایات کی نشاندہی کی جائے اور ان کو الگ کیا جائے، تو نہ سنی سنی رہے گا، نہ شیعہ شیعہ رہیں گے، سب مسلمان بن جائیں گے۔ تو ان مجوسیوں کی روایاتوں میں سے ایک روایت کا شاخسانہ یہ بھی ہے کہ بھئی بیت المقدس جو ہے وہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، حالانکہ میں اس پر چند دلائل پہلے پیش کروں گا، پھر اس آیت کا ترجمہ کروں گا۔ ان آیات کریمہ پر 142 اور 143 144 ان آیات پر جو یہ تہمت لگائی گئی ہے کہ یہ تحویل قبلہ کے بارے میں ہے، کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، بعد میں مکہ کو کعبہ بنایا گیا۔ حاشا وکلا، ان آیات کا اس مضمون سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھیں مسلمانوں، پہلا قبلہ جب دنیا بنی ہے
تو سب سے پہلا قبلہ مسلمانوں کا کعبہ ہے اور آج تک ہے اور آخرت تک رہے گا۔ بیت المقدس یا مسجد اقصی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنا ہے، مسجد اقصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بہت بعد 705 عیسوی میں بنا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 600 عیسوی کے اندر تشریف لائے تھے، یعنی 7ویں صدی عیسوی میں رسول اللہ تشریف لائے ہیں، اور مسجد اقصی 8ویں صدی عیسوی میں بن گیا ہے۔ احترام الگ جگہ، مقدس صرف کعبہ ہے۔ تورات کے قانون کے مطابق طوفان نوح کے بعد نسل انسانی کا جو نسب چلا ہے یہ 3 آدمیوں سے چلا ہے، سام، حام اور یافس۔ قرآن کریم میں جتنے انبیاء کا نام آیا ہے یہ سارے کے سارے سامی نسل سے ہیں۔ ان کا مولد، ان کا مسکن، ان کا مبعث عربستان کا ریگستانی علاقہ ہے، اور تمام اقوام عالم کی ابتدا اس ریگستان عرب سے ہوئی ہے، اور اس عرب کے اندر تمام گاؤں اور تمام علاقوں کا مرکزی شہر مکہ تھا، جس کو ام القریٰ، تمام بستیوں کی ماں کہا گیا ہے۔ یہ مرکزی شہر تھا۔ جب اس زمانے میں تمام دنیا کے اندر صرف یہی ایک شہر تھا، اس وقت تک بیت المقدس کا وجود بھی نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس وقت تک اس کی ماں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، ان کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت بھی پہلا مرکزی شہر مکہ تھا۔ یہ اولین قبلہ ہے جس کو بیت العتیق کہا جاتا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 96 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے روئی زمین پر برکت والا بنایا ہے وہ سب سے پہلا بیت اللہ ہے۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ملائکہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ آدم کا بھی قبلہ تھا، یہ نوح کا بھی قبلہ تھا، اور اس وقت بیت المقدس کا نام و نشان نہیں تھا۔ دوسری دلیل، انسانوں کے لیے عالمی اجتماعی مرکز خانہ کعبہ رہا ہے، بطور قبلہ و بطور معبد۔ اس کا ثبوت سورہ حج آیت نمبر 26 میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اذ بوأنا لإبراہیم مکان البیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اجتماعی مرکز خانہ کعبہ کو ان کا ٹھکانہ بنایا۔ لہٰذا یہ دوسری دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم کا قبلہ بھی بیت اللہ ہی تھا۔ تیسری دلیل مرکزیت کعبہ کی سورہ حج کی آیت ہے 27۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اے اللہ کے نبی، تم لوگوں کو پکارو کہ وہ حج کے لیے آئیں، لہذا سارے لوگ پیدل اور کمزور لاغر سواریوں پر دور دراز سے تشریف لائیں گے اور آئیں گے۔ یہاں ایک نکتے کی طرف میں تمہاری توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ لوگوں کو بیت اللہ کی طرف بلاؤ، مگر اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کا تعارف نہیں کیا کہ یہ ایسا گھر ہے، اس میں حج کیا جائے گا، اس میں لوگ ایسے آئیں گے، اس میں لوگ ایسے گھومیں گے، یہ کچھ بھی اللہ نے بتایا نہیں۔
صرف اتنا بتایا لوگوں کو بلاؤ، کس لیے بلاؤ یہ نہیں بتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ، یہ اشارت النص نے قرآن نے بتا دیا کہ چونکہ مسلمان پہلے سے آگاہ تھے کہ بیت اللہ کے اندر کیا جا رہا ہے، بیت اللہ کے اندر جا کر ہم کیا کریں گے، اس کا پہلے سے علم تھا۔ لہٰذا یہ آیت بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ابتدائی افرینش سے یہ پتا تھا کہ کعبہ ہمارا مرکز ہے اور یہاں حج ہوتا ہے اور یہاں لوگ ایسا 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 کرتے ہیں۔ تو اس آیت نے اشارت النص اور عبارت النص دونوں سے یہ واضح کر دیا کہ مسلمانوں میں اس کا قبلہ ہونا پہلے سے مشہور تھا، ورنہ اگر پہلے سے یہ قبلہ مشہور نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے تمہید باندھتے، لوگوں کو ترغیب دیتے، ان کا تعارف کرتے کہ یہ ایسی جگہ ہے، برکت والی ہے، تم آؤ، تم اس میں اتنا گھومو۔ کچھ بھی نہیں بتایا، اس لیے کہ لوگوں کو علم تھا، پہلے سے یہ قبلہ بن کے آ رہا ہے۔ چوتھی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ تو جس طرح محمد الرسول اللہ کی نبوت عالمگیر ہے، ابراہیم کی نبوت بھی عالمگیر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ میں تمہیں پوری امت کا مقتدا بنا رہا ہوں۔ تو لازمی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو گھر بنایا وہ بھی پوری امت کے لیے کعبہ اور قبلہ اور مرکز بھی ہوگی۔ اگر وہ جگہ مرکزیت حاصل نہ کرے تو ابراہیم علیہ السلام کی مرکزیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ 4 دلائل۔ 5ویں دلیل، مرکزی اجتماعی ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہوتا ہے کہ وہاں امن ہو، لوگ امن سے رہیں اور سارے ملت کے لوگوں پر پابندی نہ ہو، ہر کوئی بلا روک ٹوک آ سکتا ہو۔ تو سورہ بقرہ 125 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ یہاں عام اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہاں جو داخل ہوگا امن میں بھی ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے ملت کے لوگ یہاں بلا روک ٹوک کے آ سکیں گے، وہ ملت اسلام کے۔ جبکہ بیت المقدس میں یہود اور نصارہ کے تسلط کی وقت کسی مسلمان کو وہاں جانے کی نہ اجازت تھی نہ اب ہوگی، اور نہ اس وقت یہ بنا ہوا تھا۔ 6 دلیل سورہ حج کی آیت 25 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد۔ مسجد حرام وہ جگہ ہے جس میں آنے والا اور یہاں رہنے والے سب برابر ہیں۔ 7ویں دلیل ہے سورۃ آل عمران 27 میں ومن دخلہ کان آمنا۔ 8ویں دلیل ہے سورہ بقرہ کی، ابراہیم کی دعا ہے 126 میں رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ یہ دعائیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ اسلام مسلمانوں کا مرکز ہے۔ 9ویں دلیل سورہ بقرہ کی 127 سے لے کر 128 تک اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منک انک انت السمیع العلیم۔ پھر آگے فرماتے ہیں وارنا مناسکنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرکز ہے۔ لہٰذا 9 دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سب سے پہلا قبلہ وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنا ہوا تھا، ملائکہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جبکہ بیت المقدس سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور سلیمان علیہ السلام آدم اور نوح کے بہت بعد گزرے ہیں۔ ابراہیم کے زمانے میں بھی یہ قبلہ تھا۔ معارف القرآن کے اندر صفحہ نمبر 374 سے لے کر 375 تک لکھا ہے کہ رسول اللہ جب مکہ میں رہتے تھے تو پہلے خانہ کعبہ قبلہ تھا، ہجرت کے بعد بیت المقدس قرار دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب مدینہ چلا گیا تو پھر پہلے کا حکم دیا گیا، مگر افسوس کی بات ہے کہ مفتی صاحب نے اس سے پہلے یہ بھی لکھا ہے
کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آنے سے پہلے ملائکہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور یہ اولاد آدم کا پہلا قبلہ تھا۔ طوفان نوح کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو دوبارہ تعمیر کیا اور یہی رسول اللہ کا قبلہ تھا۔ ہجرت سے قبل رسول اللہ صخرہ اور کعبہ کو یکساں سجدہ کرتے رہے، مگر ہجرت کے بعد بیت المقدس قبلہ بنا۔ ہم پوچھتے ہیں کیسے بنا؟ دلیل کیا ہے؟ پوری امت جمع ہو جائے، ایک دلیل ابھی تک امت پیش نہیں کر سکی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کی آیت کہاں گئی، کس پارے میں نازل ہوئی، کس صورت میں نازل ہوئی، نازل ہو کر دوبارہ کہاں چلی گئی؟ کسی کے پاس یہ دلیل نہیں ہے، مگر ایک بے بنیاد پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ بھئی رسول اللہ جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو پھر حکم تبدیل ہوا کہ تم اب بیت المقدس کی طرف منہ کرو۔ ہم کہتے ہیں وہ آیت کہاں ہے، وہ حکم کہاں ہے، وہ کس آیت میں ہے، وہ کس صورت میں ہے؟ ندارت کہتے ہیں کہ بھئی یہ تالیفاً للقلب، ان کے قبلے کی طرف منہ کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن سورہ بقرہ 145 میں کہتے ہیں لَإِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو اہل کتاب کو بہت ساری نشانیاں اور دلائل بھی بتا دیں تو وہ تمہاری قبلے کی اتباع نہیں کرے گا۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، نہ تو ان کے قبلے کا اتباع کرے گا۔ بتابعن اس میں فاعل ہے مولانا صاحب، اور اس میں فاعل کے ساتھ زمانے کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، زمانے کا تعلق فعل سے ہوتا ہے، اسم سے نہیں ہوتا۔ بتابعن اس میں فاعل ہے، اس میں کسی زمانے کی تخصیص نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اے پیغمبر تمہارا ان کے قبلے سے کوئی تعلق نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ تو اللہ نے جب فرمایا کہ تمہارا ان کے قبلے کے ساتھ تعلق نہیں، ان کا تمہارے قبلے کے ساتھ تعلق نہیں، تو تم کس دلیل کی بنیاد پہ محمد مصطفیٰ کو بیت اللہ سے منہ مڑوا کر بیت المقدس کی طرف 17 مہینے نماز پڑھوا رہے ہو؟ کس دلیل کی بنیاد پر؟ دلیل کیا ہے؟ نہیں جی، یہ تو بس صرف روایت ہے جی، روایت میں آیا ہے۔ یاد رکھنا روایت جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ما نسخ من القرآن الا القبلہ، کہتے ہیں پہلی نسخہ جو ہے نا وہ قبلے کے بارے میں آئی ہے، طبری کہتا ہے۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کہ جس روایت کے اندر یہ بات آئی ہے وہ علی بن طلحہ عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتا ہے، حالانکہ علی بن طلحہ مدلس اور فراڈیہ ہے، جب تک اپنی شیخ کی وضاحت نہیں کرے گا اس کی روایت قبول نہیں ہوگی۔ ابن حجر نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا سرے سے ابن عباس کے ساتھ کبھی ملاقات اور زیارت بھی نہیں ہوئی۔ ابن ابی حاتم نے المراسیل میں لکھا ہے کہ یہ ابن علی ابن ابی طلحہ لم یسمع من ابن عباس تفسیراً، اس نے کبھی ابن عباس سے سبق ہی نہیں پڑھا۔ امام احمد نے کہا ہے یہ پاگل ہو گیا تھا۔ ابن حبان کہتے ہیں اس کی غفلت اتنی تھی کہ محلے والے جھوٹے روایات لکھ کر کے اس کے گھر میں ڈالتے تھے اور یہ کل اس کو بیان کرتے تھے کہ بھئی رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ ذہبی نے لکھا ہے لہو اغالیتن، اس کے بہت سارے اغلاط ہیں۔ جزرہ نے اس کو کذاب کہا، ابن حجر نے اس کے مناکیر کا دعویٰ کیا۔ اور سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ روایت کو ابن عباس سے نقل کیا جا رہا ہے، مگر عبداللہ ابن عباس جس وقت تحویل قبلہ کا معاملہ ہو رہا تھا جس زمانے میں، اس وقت عبداللہ ابن عباس 23 ماہ کا تھا۔ 23 ماہ کا بچہ کیسے روایت پڑھتا ہے اور کیسے رسول اللہ سے سنتا ہے اور کیسے دوسروں کو بتاتا ہے۔ اور تحویل قبلہ کی جو روایت براء ابن عازب سے نقل کی گئی ہے یہ روایتاً اور درایتاً ضعیف ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ مسجد نوح دنیا میں پہلی کی مسجد ہے، مسجد نوح کا محراب اور قبلہ بھی بیت اللہ کی طرف ہے، مسجد صالح کا قبلہ بھی بیت اللہ کی طرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے،
لے جاتے وقت راستے میں اس نے ایک مسجد بنائی ہے، مسجد قباء۔ یہ زمانہ 622 عیسوی کا تھا۔ 622 عیسوی میں یہ مسجد بنی، اس کا قبلہ بھی بیت اللہ کی طرف ہے۔ پھر جا کر کے مدینہ منورہ میں جو مسجد بنی، مسجد نبوی، اس کا قبلہ بھی بیت اللہ کی طرف ہے۔ مسجد قبلتین بیچ میں کوئی چیز پتہ نہیں کس زمانے میں بنا دی گئی، اور سب سے پہلے مسجد جو بن گئی تھی وہ مسجد قباء ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے مسجد اسس علی التقوی۔ اور یہ مسجد اقصی جس کو آپ یہ لوگ قبلہ سمجھتے ہیں اور مقدس سمجھتے ہیں، یہ یاد رکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 سال بعد بنی ہے۔ جس وقت سورت بنی اسرائیل نازل ہو رہی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ آیت جب نازل ہو رہی تھی اس وقت مسجد اقصی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس سے 100 سال 705 عیسوی میں یہ مسجد بنی ہے، اور اس کو مسجد اقصی نام دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا میں نے وضاحت کی ہے سورت بنی اسرائیل کے اندر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کے، کہ وہاں مسجد اقصی سے دور کی مسجد مراد ہے اور وہ مسجد نبوی ہے، اور یہ ہجرت کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس آیت کا معراج سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ روایات کی بنیاد پر اس آیت کا تعلق معراج سے بنا دیا گیا ہے۔ اس امت کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ یہ کرتے ہیں۔ اب سن لو، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اب اس آیت کے معنی اور ترجمے کو دیکھو، روایات کو ایک طرف رکھ کر کے تم لوگوں کو اس آیت کا ترجمہ واضح بتا دے گا کہ اس آیت کا تحویل قبلہ سے کوئی تعلق نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اور رسول اللہ کا قبلہ چونکہ میں نے 9-10 دلائل سے بیان کیا کہ آدم کا قبلہ بھی بیت اللہ، نوح کا قبلہ بھی بیت اللہ، صالح کا قبلہ، ہود کا قبلہ، سلیمان کا قبلہ۔ جس وقت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنا رہے تھے تو بھی وہ قبلہ بیت اللہ کو سمجھ رہے تھے، اور اس طرف وہ منہ موڑ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ ان سب انبیاء کا قبلہ بیت اللہ تھا، لیکن چونکہ بیچ میں یہود اور نصارہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اتباع کو چھوڑ دیا۔ آپ لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 دیکھیں، اس میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَهُ۔ کون ہے جو ملت ابراہیم سے منہ موڑے گا سوائے بے وقوف لوگوں کے؟ ابراہیم کی جو ملت ہے، ان کا کعبہ ہے، ان کی مرکزیت ہے، ان پر نازل ہوا دین ہے، وہ سارے انبیاء کرام کا دین ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے منہ موڑنے والا صرف بے وقوف ہو سکتا ہے، اور وہ بے وقوف کون ہے؟ یہود اور عیسائی۔ تو جب یہ رسول اللہ مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ کے اندر دعوت چلی اور پرانے انبیاء کرام کا دین کھل گیا اور ساری دنیا کو روشنی آ گئی، قرآن کریم نے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، تو وہاں کی یہودی بھی مسلمان ہو گئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، اور یہودیوں کا کعبہ اور ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، وہ اس کو بڑا مقدس سمجھتے تھے۔ تو جب یہودی مسلمان ہو گئے، جس طرح کہ عبداللہ بن سلام اور دیگر یہودی تھے پہلے، مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ چھوڑ دیا اور فوراً بیت اللہ کی طرف سجدہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیشگی میں فرمایا کہ بے وقوف لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ بھئی پہلے یہ قبلہ تھا، اب وہ قبلہ، یہ جو 10 اور 12 اور 20 سال جو اس طرف بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے، کیا یہ غلط کر رہے تھے؟ جس طرح کہ پاکستان میں کوئی پارٹی کو تبدیل کرتا ہے اور پھر اپنی پارٹی کے پیچھے لیت العال اور فضول باتیں کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم تو اس پارٹی میں 10 سال رہے ہو اور تم نے 2 مرتبہ الیکشن بھی جیتا ہے، تو کیا پھر یہ 10 سال تک تو اس میں غلط تھے؟
تو اسی طرح اللہ ان سے کہتا ہے کہ یہودی اب نو مسلم یہودیوں کو کہیں گے کہ بھائی تم لوگوں کو کس چیز نے اپنے قبلے سے دوسری طرف رخ کرنے پر مجبور کیا؟ تو اس صفحہ سے مراد وہی آیت نمبر 130 میں صفحہ ہیں. ان صفحہ سے تو نہ کوئی اور تو مراد نہیں ہو سکتے. سیقول، اور وہاں واضح آیا الا من صفح نفسہ. سیقول الصفحاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، من الناس سے لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان نو مسلم یہودیوں کو. یہ جو یہودی یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان بن گئے، بیت المقدس کو انہوں نے کیوں چھوڑا؟ کس وجہ سے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے سے اب بیت اللہ کی طرف منہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہود اور نصارہ تو اسی کو مقدس سمجھ رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ بے وقوف ابھی کہیں گے ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ہم نو مسلموں کو، عن قبلتہم ان کے اپنے قبلہ سے، التی وہ قبلہ، کانو علیہا جس پر وہ پہلے تھے. سیقول الصفحاء بہت جلد کہیں گے لوگ، ما ولاہم ان کو کس چیز نے پھیر دیا، عن قبلتہم التی کانو علیہا اس قبلے سے جس پر یہ لوگ پہلے سے تھے. انہیں بیت المقدس سے ان کو منہ موڑنے پر کس چیز نے مجبور کر دیا؟ قل اللہ فرماتے ہیں تم انہیں جواب دو، للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے. یہ سمتوں کے اندر کچھ نہیں رکھا کہ شمال جنوب کی طرف نماز پڑھو یا شمال کی طرف نماز پڑھو، یا مشرق کی طرف پڑھو یا مغرب کی طرف پڑھو. اللہ نے فرمایا ان سے کہو کہ مشرق اور مغرب کے اندر کچھ نہیں رکھا، سب اللہ کے ہیں. للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا. یہدی من یشاء وہ راہ دکھاتا ہے جس کو ہدایت پہ پا لیتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. اللہ تعالی جن کو راستہ دکھانے، جس کو راستہ ڈھونڈنے کا شوق ہو، اللہ ان کو راستہ دکھا دیتا ہے. اب یہ مسلمانوں کا قبلہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ رکھا ہے، تو چونکہ مسلمانوں کا قبلہ ہی بیت اللہ اور کعبہ ہے، اس لیے انہوں نے منہ بیت المقدس سے موڑا اور بیت اللہ کی طرف ہو گئے. اللہ کی ہدایت کو ان لوگوں نے پا لیا. آگے دیکھو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امتاً وسطاً، امت درمیانہ. وسط اصل میں عمدہ چیز کو کہا جاتا ہے، جو چیز کا بیچ ہوتا ہے، تو یہاں عمدگی اور اچھائی کی طرف اشارہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور ہم نے بنا دیا تمہیں امتاً وسطاً، امت بہترین. کس چیز کے لیے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ اس لیے کہ تم ہو جاؤ گواہ، علی الناس سے لوگوں کے اوپر. تم لوگوں کو گواہ رہو، ان کو دین حق کی دعوت دیتے رہو، ان کو دین حق کی سچائی بیان کرتے رہو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ اور ہوگا اللہ کا رسول تمہاری اوپر شہیداً گواہ. تم لوگوں کو دعوت دو گے، رسول تمہیں دعوت دے گا، اور تم لوگوں کو اصلی دین کی نشاندہی کرو گے، رسول تمہیں اصلی دین کی نشاندہی کرے گا. روز قیامت بھی تم لوگوں پر گواہ رہو گے، نبی تمہاری اوپر گواہ رہے گا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي اب ان الفاظ کے اندر ان لوگوں نے ہیرا پھیری کی ہے.
اللہ فرماتے ہیں وما جعلنا القبلۃ التی، اور ہم نے نہیں بنایا وہ قبلہ کنت علیہا، اس کا یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں ماضی کا، کنت علیہا جس پر تو پہلے تھا، تو ہم کہتے ہیں کان یکون کا یہی معنی اگر ہے تو ان اللہ کان عزیزا حکیما، تو پھر اس کا معنی تو یہ ہوا کہ اللہ عزیز اور حکیم تھا، پہلے زمانے میں تھا، اب نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، تو کیا اس کا یہ معنی کریں گے کہ رسول اللہ پچھلے زمانے میں کسی مرد کا باپ نہیں ہے، نہیں تھا اور اب ہے؟ اب اس کا باپ اب اس کا مرد بیٹا ہے، پہلے بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے۔ کانا کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ تم روزانہ اس کو ماضی میں دکھیلتے رہو، اس کا معنی حال اور اس کا معنی مستقبل دونوں ہوتا ہے۔ جس جگہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ قصہ چھیڑا ہے وہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، امام راضی نے لکھا ہے کہ کانا بمعنی سارا ہے، اور انہوں نے اس کا حوالہ ابو مسلم سے دیا ہے، اور علامہ دبستانی نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کا معنی ازل اور ابد ہے۔ جس طرح کہ کان اللہ عزیزا حکیما کا معنی یہ ہے کہ اللہ ازل تا ابد عزیز اور حکیم ہے۔ جس طرح ما کان محمد ابا احد من رجالکم، شروع سے اب تک اور آخر تک محمد کسی آدمی کا باپ نہیں، تو یہاں بھی یہ سارا کے معنی میں ہے وما جعلنا القبلۃ التی، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو کنت علیہا جس پر تو ہے۔ جس طرح کہ کان اللہ عزیزا حکیما کا معنی ہم کرتے ہیں اللہ عزیز اور حکیم ہے، محمد مصطفیٰ کسی آدمی کا باپ نہیں ہے۔ قرآن میں 10 جگہ کان اللہ عزیزا حکیما آیا ہے، تم کہیں بھی اس کا ماضی کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہو، لہذا معنی یہ ہوگا وما جعلنا القبلۃ التی، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلے کو کنت علیہا جس پر تو پہلے سے ہے، جس قبلے پر تو پہلے سے ہے یعنی بیت اللہ پر، اس کو ہم نے قبلہ کیوں بنایا؟ الا اس لیے ہم نے اس کو برقرار رکھا، لنعلم تاکہ ہم ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن ان لوگوں سے، ینقلب علی عقبیہ جو اپنا پیچھے پھرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پرانے قبلے کو برقرار اس لیے رکھا کہ ہم یہود اور نصارہ کا امتحان لیتے ہیں کہ دیکھیں وہ ہمارے رسول کی اتباع کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنے پرانے والے جو انہوں نے اپنی طرف سے گڑا ہے بیت المقدس ہی پر پکے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ممتاز کرنے کے لیے اور ان سے جدا کرنے کے لیے ہم نے اس قبلے کو برقرار رکھا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ قبلہ تبدیل کرنا بہت مشکل ہے، پہلے سے ایک آدمی سینکڑوں سالوں سے کسی گمراہی پر ڈٹا ہوا ہے، بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کو قبلے بیت اللہ کی طرف آنا آسان نہیں ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ تبدیلی قبلہ بہت گران اور مشکل کام ہے، مگر علی الذین، ان لوگوں پر کوئی مشکل نہیں، ہدی اللہ، جن کو اللہ نے سیدھے راہ پہ پایا ہے، جن کو اللہ نے سیدھے راہ پہ پایا ہے۔ حد اللہ کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اس پہ یہ شبہ ہوتا ہے کہ پھر ہدایت بھی اللہ دیتا ہے، گمراہ بھی اللہ کرتا ہے، پھر ہمیں کیوں پکڑتا ہے؟ تو ہم اس کے معنی کے اندر جس طرح کے ثلاثی مجرد کے اندر
وجدان کی خاصیت کو صرفیین نے مانا ہے، تو ہم ثلاثی مزید کے اندر بھی وجدان کی خاصیت کو لازم مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی قرآنی حکم نہیں ہے، یہ لوگوں نے استقراء سے اور اپنی کوششوں سے خاصیات بنائے ہیں، لہٰذا وہاں ہے تو یہاں بھی ہے۔ اس لیے کہ جب ثلاثی مزید کے اندر وجدان کی خاصیت کو ہم ملحوظ نظر رکھیں گے تو وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ کا معنی پھر غلط نہیں ہوتا ہے، جس کو یہ 8 سال والے علماء شاید نہیں سمجھیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں إِلَّا عَلَى الَّذِينَ، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے، هَدَى اللَّهُ، جن کو اللہ نے ہدایت پہ پایا ہے، یعنی وہ پہلے سے ہدایت ڈھونڈ رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ لیضیع ایمانکم، کہ تمہاری ایمان کو برباد کرے۔ اللہ تمہاری ایمان کو برباد نہیں کرتا، وہ تمہیں سیدھا سیدھا قبلہ بتاتا ہے کہ بیت اللہ شروع سے قبلہ ہے، اب بھی قبلہ ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ لوگوں کے اوپر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آیت نمبر 144 کو، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اس آیت کو لوگوں نے ایک پورا ڈرامہ بنا دیا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ تم بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف منہ کرو، تو رسول اللہ بڑے تنگ دل تھے، روزانہ اوپر دیکھتے تھے کہ بھائی یہ بیت المقدس سے کب جان چھوٹی گی، بیت المقدس سے کب جان چھوٹی گی تاکہ بیت اللہ کی طرف میں منہ کروں۔ تو آپ ایمان سے کہیں، جب رسول کو اللہ کہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کرو اور وہ تنگ ہو کہ میں یہ جان کب چھوٹے گی تاکہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کروں، تو کیا یہ پیغمبر اللہ کے حکم کا ماننے والا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بوجھ سمجھ رہا ہے، یہ تو نبی کے اوپر بہتان ہے۔ یہ تو تم لوگوں نے پتہ نہیں کیا ڈرامہ بنایا ہے۔ اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے، عوام تو سمجھ نہیں رہی ہیں، اگر عوام کو کوئی سمجھا دے تو تمہارے چہروں پر تھپڑ مار دیں گے۔ پیغمبر اللہ کے حکم سے تنگ نہیں ہوتا، وہ کیسے اوپر نیچے دیکھے گا کہ بھئی تم نے تو مجھے غلط حکم دیا ہے اور کبھی صحیح حکم دو گے؟ یہ کیا بات کر رہے ہو اللہ کے بندے؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے تمہاری ہی کتاب ہے مفردات القرآن امام راغب، یہ ذرا دیکھ لیں، اس کے اندر خدا کے لیے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ کا ترجمہ اس میں دیکھ لیں، اس میں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس نے پوری تشریح کی ہے، اس نے بتایا ہے کہ اگر اس کے صلے میں عن آیا ہو، اگر عن کے ساتھ اس کو متعدی کر دیا گیا ہو تو پھر اس کا معنی توجہ ہٹانے کا ہوتا ہے، لیکن اگر یہ بنفس نفیس متعدی ہوا ہو عن کے ساتھ یا کسی اور لفظ کے ساتھ اس کو متعدی نہ کیا گیا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے وارث بننا، والی بننا، متولی بننا۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو پریشان تھے کہ میرے دادا اور میرے ابا اور اجداد کا جو اسلامی مرکز ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ہے، وہ اللہ کا گھر جو تمام انبیاء کرام کا مرکز رہا ہے، ہائے وہ ہم سے ہاتھ سے گیا اور مشرکین کے ہاتھ میں آیا۔ اب وہ مرکز جو ابراہیم نے بنایا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، وہ بت کدہ بن گیا۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اس پر تھے کہ مشرکین نے مرکز پر قبضہ کیا ہے، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھنا یہ اصل میں دیکھنا نہیں ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء سے اللہ تعالی یہ کنایا ہے پریشانی سے، غم سے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آسمانوں میں تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں کہ تم بڑے پریشان ہو کہ اللہ کا وحدانیت کا گھر بتکدہ بن گیا اور مشرکین کے ہاتھوں میں، ہمارا مرکز مشرکین کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ نے فرمایا بہت جلد تمہیں اس پر قابض کر دوں گا، بہت جلد تم اس کو فتح کر لو گے،
बहुत जल्द तू उसका वारिस बन जाएगा। अरे मौलियों, तुम लोगों ने क्या बनाया? कद नरा, यकीनन हम देखते हैं, तकल्लुबा वजह का, तुम्हारे परेशानी को। तकल्लुबा वजह का ये माना नहीं है कि यूं करता था। कहते हैं फिस समाए, आसमान की तरफ, फिस समाना फिर इलस समा होगा। अगर ऊपर आसमान की तरफ मुंह उठाना मुराद होता तो फिर इलस समा आता। यहां इलस समा नहीं है, फिस समा आया है। माना यह है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह तो है आसमानों में, आर्श में ऊपर हैं। अल्लाह फरमाते हैं हम आसमानों में तुम्हारी परेशानी को महसूस कर रहे हैं। कद नरा, हम देख रहे हैं, तकल्लुबा वजह का, तुम्हारी परेशानी को, फिस समाए, आसमान में। लिहाजा जब देखते हैं, महसूस करते हैं तो क्या करेंगे? फलनुवल्लियन्नका, हम बहुत जल्द तुम्हें वाली बना देंगे, हम बहुत जल्द तुम्हें वारिस बना देंगे। क़िबलतन, उस क़िबले का, तर्ज़ा, जिसको तू पसंद करता है, जिस बैतुल्लाह को तू पसंद करता है, बहुत जल्द तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा, फिक्र नहीं करो। लिहाजा क्या करो? फवल्ले वजह का शतरल मस्जिदिल हराम। मौली लोग कहते हैं, देखो कहा कि बस जी बस मुंह मोड़ो, नहीं हजरत, फवल्ले वजह का कमाना है अपने तवज्जुहात को इसी तरफ मबजूल करो। जब कोई आदमी अपने लश्कर से कहता है कि अल्लाह के बंदो, हमारा इलाका यहूद और नस्वारा ने हमसे कब्जा किया, हमें घरों से निकाल दिया, तुम लोग यहाँ ऐश माश और मजे करते हो, क्रिकेटें खेलते हो, छोड़ो इन क्रिकेटों को, सब इस तरफ मुतवज्जे हो जाओ कि हम अपने इलाके को किस तरह दोबारा उनके कब्जे से छुड़ा सकते हैं, इस तरफ मुतवज्जे हो जाओ। इस मुतवज्जे होने का यह माना नहीं होता कि तुम मुंह फेरो उस तरफ, यानी अपने तवज्जुहात और अपने तमाम तर वसाइल का रुख इस तरफ मोड़ो ताकि बैतुल्लाह को उनसे हासिल किया जाए। फवल्ले वजह का, लिहाजा आज ही से अपने तवज्जो का मरकज शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम को ठहरा लो। आज ही से इस पर सोचना शुरू करो, आपस में मीटिंगें शुरू करो, इसके लिए मंसूबे बनाओ, इसके लिए अफराद ट्रेनिंग करो। लिहाजा फवल्ले वजह का, फवल्ले वजह का, तुम अपना तवज्जो मबजूल करो शतरल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम की तरफ, अपने तमाम तवज्जुहात का मरकज उसको बनाओ। वहैसुमा कुंतुम, और जहां भी तुम लोग हो, मुसलमान जहां जहां है, फवल्लू वुजूहकुम, अपने तवज्जुहात को मोड़ो शतरहू, मस्जिद हराम की तरफ। जहां जहां तुम रहते हो सब अपनी नजरें मस्जिद हराम पर रखो कि हम कब ऐलान होगा, कब ऐसा दिन आएगा कि हम इसको कब्जा कर लेंगे। व इन्नल्लज़ीना, यकीनन वो लोग, ऊतुल किताबा, जिनको दी गई है किताब, लयालमूना, वो खूब जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, कि अल्लाह की तरफ से हक है। उनको खूब पता है कि ये बैतुल्लाह मुसलमानों का है, हक इनका है और ये बरहक किबला है, लिहाजा उनको पता है, मगर वो ज़िद की वजह से ये नहीं मान रहे। वमल्लाहु बिगाफिलिन, नहीं है अल्लाह गाफिल अम्मा, उन आमाल से, यामलूना, जो ये लोग करते हैं। बस इतना ही काफी है इस हफ्ते। सयक़ूलु सुफ़हाओ, बहुत जल्द अन करीब कहेंगे बेवकूफ लोग। बेवकूफ लोग कौन हैं? यहूद और नस्वारा। मिनन्ना से, लोगों में से, मा वल्लाहुम, कि किस चीज ने इसको मुंह मोड़ने पर मजबूर किया। मा वल्लाहुम, किस चीज को, किस चीज ने फेर दिया इन मुस्लिमों को, यानी जो यहूदियों में मुसलमान होकर के बैतुल्लाह की तरफ नमाज अब पढ़ रहे हैं बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर, तो अल्लाह ने फरमाया कि ये बेवकूफ यहूदी इन मुस्लिम यहूदियों के बारे में कहेंगे, मा वल्लाहुम, किस चीज ने फेर दिया इन मुस्लिमों को,
عن قبلتہم التی، ان کے اس قبلے سے، کانو علیہا، جو اس پر پہلے سے تھے، پہلے جس قبلے پر وہ نماز پڑھتے تھے اس سے منہ کیوں پھیرا؟ کیا پہلے وہ غلط کرتے تھے؟ قل، تم کہہ دو، للہ المشرق، اللہ کے لیے ہے مشرق، والمغرب، و مغرب، یہدی، وہ راہ دکھاتا ہے، من، ان لوگوں کو، یشاء، جو راہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جو راستہ چاہتے ہیں ان کو راستہ دکھا دیتے ہیں، کس طرف؟ الی صراط مستقیم، راستے سیدھے کی طرف، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح بنایا ہم نے تم کو، امتاً وسطاً، ایک بہتر امت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائے رسول، علیکم، تمہاری اوپر، شہیداً، گواہ، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور ہم نے نہیں بنایا اس قبلہ کو، کنتا علیہا، جس پر تو پہلے سے ہے، اس کو ہم نے قبلہ کیوں بنایا؟ وما جعلنا القبلۃ، اور ہم نے نہیں بنایا بیت اللہ کو قبلہ، التی، وہ بیت اللہ، کنتا علیہا، جو تو پہلے سے اس پر تھا، الا، مگر اس لیے ہم نے اس کو برقرار رکھا، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، من یتبع الرسول، کہ کون اتباع کرتا ہے رسول کی، ممن، ان میں سے، ینقلب، جو پلٹتا ہے، علی عقبیہ، اپنے پیٹھ پیچھے، یا اپنے ایڑیوں کے بل، علی عقبیہ، اپنے ایڑیوں کے بل، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ قبلہ تبدیل کرنا بہت بڑا کام ہے، الا علی الذین، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے، ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت پہ پایا، وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع ایمانکم، کی برباد کرے تمہارے ایمان کو، ان اللہ بالناس، یقیناً اللہ بندوں پر، لرؤوف، مہربان ہے، رحیم، رحم کرنے والے ہیں، قد نرا، یقیناً ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہک، تمہاری پریشانی کو، فی السماء، آسمان میں، فلنولینک، تو عن قریب ہم تمہیں وارث اور والی بنا دیں گے، قبلتن، اس عظیم قبلہ بیت اللہ کی، ترضاہا، تاکہ تو خوش ہو جائے، فول وجہک، پس اپنے توجہات کو موڑ لو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں بھی تم ہو، فولوا وجوہکم، اپنے توجہات کو موڑو، شطرہ، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور یقیناً وہ لوگ، اوتوا الکتاب، جن کو دی گئی ہے کتاب، لَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ حق ہے، من ربہم، رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، نہیں ہے اللہ غافل، عما، ان اعمال اور باتوں سے، یعملون، جو یہ لوگ کرتے ہیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کو قرآن کریم پر جمع کرو، اے اللہ سب کو قرآن کی طرف رہنمائی عطا فرماؤ، اے اللہ جتنے لوگوں کے دلوں میں من گڑت روایات کے ذریعے قرآن کی غلط معانی بتا دیے گئے ہیں، رب العالمین سب کو قرآن نے کریم کے گرویدہ اور عاشق بناؤ، اللہم ربنا آتنا